دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. ماریہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ابھی ہم DGISPR کی بریفنگ بھی دکھا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ UN چارٹر کا آرٹیکل 51 ہے جس کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور اپنے سوورینٹی کا دفاع کرنے کے لیے بھرپور ہماری صلاحیت ہے, لیکن شہری آبادی کو نشانہ بنا دینا آپ کی کیسے انٹرنیشنلی پیغام جائے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا تو ایک آ گیا ہے, انہوں نے کہا کہ بزدلانہ یہ شرمناک حرکت کی ہے. دیکھیں, یہ دنیا میں آپ کو کہیں مثال نہیں ملتی کہ جہاں آپ جنگی جرائم کے مرتکب ہوں جنگ کی شروعات میں. ہاں, یہ ضرور ہوتا ہے کہ شہری آبادی غلطی سے نشانہ بن جائے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کبھی بھی آپ ان کو جنگی ہدف بنائیں. اور جنگ کی شروعات آپ جو ہے مساجد سے کریں یا کوئی بھی پلیسز آف ورشپ, کیونکہ ان کو جنگی طور پہ تحفظ حاصل ہوتا ہے. آپ نے جس طرح ہندوستان نے پاکستان کے اوپر, پاکستان کی شہریوں کے اوپر یہ حملہ کیا ہے, اور نہ صرف پاکستان کے اندر لائن آف کنٹرول کے پاس کیا ہے بلکہ مظفر آباد میں یا کسی اور جگہ پہ, بلکہ انہوں نے پاکستان کے طول و عرض میں کیا, لاہور میں, بہاولپور شرقیہ میں, یہ پاکستان کے اوپر جنگ ہے. اور ظاہر ہے اس کا دفاع جو ہے پاکستان نے آرٹیکل 51 یعنی کہ جو اقوام متحدہ کے اندر جب آپ پہ جنگ عائد کی جاتی ہے تو ایگریسر ہم نہیں ہے, ہندوستان ہے, اور ہم نے اپنے دفاع میں جو ہے یہ تمام جنگی کارروائیاں کی. اور ظاہر ہے جو ہندوستان کی ایئرکرافٹ پاکستان میں آئے ہیں تو پاکستان نے ان کو تباہ کیا, اور جو تباہ کیا ہے اس میں تقریباً 5 سے 6 جو ایئرکرافٹ ہیں وہ ان کے تباہ ہوئے ہیں. ان کی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز پہ بھی جو آپ نے حملہ کیا ہے وہ آپ نے اپنے دفاع میں کیا ہے. تو یہ وضاحت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 10 سے 11 جو ان کی پوسٹ ہیں وہ بھی حملے کے اندر ہیں, اور تقریباً 4 یا 5 پوسٹیں تباہ ہو چکی ہیں. تو یہ ہندوستان کو اور ہندوستان کی عوام کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ پاکستان سے جنگ چاہتے ہیں, کیونکہ جنگ کی شروعات تو وہ کر چکے ہیں. اب کس سطح پہ روکنا ہے وہ آج NCA کی میٹنگ کے بعد یہ واضح ہوگا. جی ماریہ, بالکل یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جنگ جو ہے شروع کرنی ہے تو بھی جلدی ہے, اور اس کے بعد اگر آپ نے جو شکست آپ نے تسلیم کی ہے وہ بھی گھنٹوں میں سے, تو مودی کا کوئی مذاق بن گیا دنیا بھر میں ویسے بھی, اور اپنے لوگ ان کے کتنے ان کو ذلیل کریں گے اب, اور کر رہے ہوں گے کہ یہ کیا تھا, یہ کیا آپریشن سندور کیا تھا, چاہتے کیا تھے اچیو کرنا؟ دیکھیں, آپریشن سندور بڑا واضح ہے, وہ اس سے جو ہے ہندوستان کے اندر ہندو مسلم فسادات چاہتے ہیں. مسجدوں کو شہید کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کل وہ ہندوستان کے اندر جو مساجد ہیں ان کے خلاف ہندو انتہا پسندوں کی تحریک کو جگہ دینا چاہتے ہیں, اور ظاہر ہے اس سے ہندو مسلمان فساد شروع ہوں گے اور ان کے اوپر زندگی تنگ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو رد عمل پاکستان کی طرف سے آیا ہے وہ اب ان کو سمجھانا مشکل ہے, اور ابھی صرف شروعات ہے. ابھی ہم جنگ ہندوستان کے جنوب میں نہیں لے کے گئے ہیں, اور کل ہم جنگ ہندوستان کے جنوب میں لے کے جاتے ہیں تو ہندوستان کیا جواب دے گا کہ ہندوستان نے اپنے مودی حکومت نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے پاکستان کے ساتھ جنگ کی, اور کروڑوں کا نہیں, لاکھوں کا نہیں, مطلب جو ہے ان اکاؤنٹیبل جو ہے ہندوستان کو نقصان کرتی ہے جنگی طور کے اوپر بھی اور ہندوستان کی اکانومی کے اوپر بھی. اور جو اس وقت سمندری راہداری, معاشی راہداری ہے, اگر اس سائڈ سے پر جنگ جاتی ہے تو یہ کیا کریں گے؟ لیکن پاکستان شروع کیا ہے تو ختم تو پاکستان کو ہی کرنا چاہیے, نہیں کہ جب چاہیں شروع کر دیں جب چاہیں ختم کر دیں, ایسے تو نہیں ہوتا. دیکھیں, ایسے نہیں ہوتا, یہ ظاہر ہے فیصلہ پاکستان کرے گا, اور پاکستان کا فیصلہ جو ہے اسی پہ ہوگا جب تک ہم ہندوستان سے ایک انکنڈیشنل معافی نہیں لیتے ہیں اور ان کی وضاحت نہیں آتی کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کو اعتراف تو کرنا پڑے گا. یہ دنیا کے سامنے جو ان کے جہاز گرے ہیں, جو ان کا ہیرون UAV گرا ہے وہ بھی سامنے ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور ظاہر ہے باقی ساری دنیا بھی بڑی غور سے دیکھ رہی ہے جو بھی صورتحال بن رہی ہے. چین کی طرف سے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کو جو ہے ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہیے, اور وہ ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب جو آپ کو ریاستی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہندوستان کی طرف سے, اس کی مذمت کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے پاکستان اپنا حق رکھتا ہے, حق پر جانب ہے دفاع کے لیے. اچھا ماریہ صاحب, یہ کہیے گا کہ پاکستان نے بر وقت, یعنی ہر فرنٹ پہ پاکستان بر وقت جواب دے رہا ہے. ہم نے مقامی اور بین الاقوامی میڈیا کو وزٹ کرایا, LOC کا ہم نے دکھایا, کیونکہ بھارت کی طرف سے یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں سیف ہیونز ہیں اور ان کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور آج بھی وزیر اطلاعات نے بر وقت ایک چھوٹی بریفنگ دی, انہوں نے کہا کہ آج بھی ہم لے کر جائیں گے انٹرنیشنل میڈیا کو, جو کہ کنونس ہے کہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. تو اس فرنٹ پر بھی پاکستان ٹائملی جواب دے رہا ہے. دیکھیں, بات دراصل یہ کہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے. مسلم ملک کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس طول و عرض میں مساجد ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسجد جو ہے دہشت گردی کا مرکز ہے؟ یہ تو ناقابل قبول بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں, جہاں مساجد ہیں, وہ دہشت گردی کا مرکز ہیں. انہوں نے کس بنیاد کے اوپر ان مساجد کو حملہ ان کے اوپر کیا ہے؟ اور اگر حملہ کیا اور شہریوں کو, عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا تو پاکستان کیا کرتا؟ اس کا جواب نہ دیتا.
آپ نے ہماری سرحد کی خلاف ورزی کی ہے, آپ نے ہمارے پہ حملہ کیا ہے اور آپ نے ہمیں رات کے وقت یہ حملہ کیا ہے, تو ظاہر ہے پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے. یہ 5 جہاز گرنا ایک چھوٹی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں اتنی سخت نہیں ہے. اس کے بعد 5 لوگ ان کے جو ہے ابھی تک مستعفی ہو چکے ہیں. ایک راکٹ انٹیلیجنس چیف, ایک ان کے ایئر چیف جو ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 15 کور کے جو کور کمانڈر ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں. یعنی کہ جو بھی ان کے جنگی لیڈرز تھے وہ مستعفی ہو چکے ہیں جنگ سے پہلے. ان کی پوسٹیں جو ہے سفید جھنڈے لڑا رہی ہیں, ان کی پوسٹیں تباہ ہو رہی ہیں. اس کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز جو ہیں زمین بوس ہو چکے ہیں, اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے جنگ جیت رہے. یہ کون سی جنگ جیت رہے ہیں؟ بالکل ماریا جی, اور کیا یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو یہ انڈین ایئر فورس کے پائلٹس تھے جب یہ نکلے ہیں اپنے مشن پہ تو 2 مسئلے تھے ان کے ساتھ. ایک یہ کہ ان کو جہاز صحیح طرح اڑانے نہیں آتے تھے, ان کے اوپر پوری ٹریننگ بھی نہیں ملی ہوئی تھی, اور دوسرا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ یہ جنگ لڑ کیوں رہے ہیں, اور ان کے دن بھی نہیں مانتے تھے کہ بھئی اب مطلب ہم کیوں اب نارمل لوگوں پہ, سیویلینز پہ ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں. تو وہ جو جذبہ جنون پاکستانی پائلٹس میں ہے وہ ان میں نہیں تھا, اور نہ اور کسی اور بھی ان کے فوج میں ہے. وہ اس جنگ کو لڑنے سے پہلے ہی نہیں مانتے کہ یہ جنگ ہم کیوں لڑ رہے ہیں, اور یہ جب جذبہ نہ ہو فوجیوں میں تو کیا پرفارم کریں گے وہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو اپنی دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم تو آرٹیکل 51 کے تحت ہمارے پہ جنگ عائد کی کہ ہم اس کا دفاع کر رہے ہیں, ہم اس کا رد عمل دے رہے ہیں, اور ہم اپنے پاکستانی شہریوں کو محفوظ کر رہے ہیں. ہم کسی صورت بھی اس قسم کی جارحانہ کارروائی کو اجازت نہیں دے سکتے. دوسری طرف ہندوستان کی فوج کس چیز کی جنگ لڑ رہی ہے؟ مطلب کیا انہوں نے کم قتل و غارت کی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ کیا انہوں نے کم قتل و غارت کی ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہندوستان کے اندر مودی حکومت کے نیچے کر رہے ہیں؟ اور اب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ سرحد پر آ کے ہماری مساجد کو اٹیک کر کے اس کا کوئی رد عمل نہیں آئے گا؟ دیکھیں رد عمل تو جاری ہے, اور اس بات کا فیصلہ کہ کتنی سطح تک جائے گا, کہاں تک جائے گا, یہ ہماری NCA کی میٹنگ کے بعد واضح ہوگا. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہندوستان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نہ تو ڈرنے والا ہے, نہ ہی پاکستان جنگ سے کترائے گا, کیونکہ پاکستان کی عوام, پاکستان کی افواج, ہم ہر صورت جو ہے پاکستان اور پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہر صورت ہم ناحق پاکستانی شہریوں کے خون کی قیمت ہندوستان کے خون سے لیں گے. اور ایک طرح نہیں, اس کا جو جواب ہے ہندوستان کو شاید لاکھوں کروڑوں ڈالرز میں دینا پڑے گا, اور اس کے بعد یہ اپنی قوم کو وضاحت کریں کہ انہوں نے اتنا جو ہندوستان کو نقصان کروایا ہے وہ اپنے جھوٹ کے لیے. اور باری صاحب یہ بھی کہے گا کہ اب یہ کتنا کروشل ہے, اور یہ ظاہر ہے پاک آرمی اور پاکستانی حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم نے ابھی تو ہم نے اس حملے کو روکا ہے اور ان کے 5 طیارے مار گرائے, تو آگے آنے والے 1 2 3 دن بڑے اہم ہوں گے کہ پاکستان جوابی کارروائی کیسے کرتا ہے, یا اس سے پہلے آپ سمجھتی ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بیچ میں پڑھ کے کچھ میڈیٹ کرانے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کرنا تو چاہیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ہم یہ جنگ جنوب میں لے کے جانی ہے یا نہیں لے کے جانی. اور اس میں اگر ہم جنوب میں جنگ لے کے جاتے ہیں اور ہندوستان کے جیسے انہوں نے بہاولپور میں اور لاہور میں اٹیک کیا, آپ مجھے بتائیں کہ لاہور کتنی گنجان آبادی ہے, بہاولپور میں کتنی گنجان آبادی ہے. اگر وہاں سویلین سے ہمارے زیادہ ان کی شہادتیں ہو جاتی تو اس کا کیا جواب دیتے کہ ٹھیک ہے, یہ تو ممکن نہیں ہے, اور ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. آپ کی فارمیشن جو ہیں اس وقت جنگ کے لیے تیار ہیں, اور اگر ہندوستان کی فوج غلطی سے بھی غلطی کرتی ہے کہ پاکستان کی سرحد کو کسی جگہ پہ بھی زمین جگہ پہ اٹیک کرتی ہے تو پاکستان فل فلیش کاؤنٹر اٹیک کرے گا.